اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ٹاپک ہم لیتے ہیں ٹیم کی تشکیل سے آنورڈ، وہ ہے گروپ سے ٹیم میں بدلنا۔ دیکھیے نا، جب آپ ایک ٹیم اکٹھی کرتے ہیں یا ہو سکتا ہے آپ کو بنی بنائی بھی ملتی ہے، تو ہو سکتا ہے بڑی اچھی ٹیم ہو آپس میں، ہو سکتا ہے اٹس جسٹ اے گروپ آف پیپل۔ تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ جو گروپ آف پیپل ہے، دے ہیو بن دیئر بائی ورچو آف دی آفیشیل اپوائنٹمنٹ، کہ 5 لوگ 6 لوگ 10 لوگوں کو ایک ٹیم میں اپوائنٹ کر دیا گیا ہے اور وہ اس ٹیم میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور اب چونکہ وہ ان کی ایک ذمہ داری ہے، ایک جاب ہے ان کے پاس، سو دے اسٹے ٹوگیدر۔ They may have completely different visions, they may have completely different methodologies of working, and ممکن ہے ہر ایک کا طریقہ کار الگ ہو، سوچ الگ ہو، جو بھی ہے ان کے معاملہ الگ ہو۔ اس حد تک وہ ایک ٹیم کی شکل ہیں کہ وہ اگر جب بھی ان کے میٹنگ ٹائم ہے، ڈیلی ہے، یا اگر آفس ورک ہے، تو ایک جگہ ڈیلی 9 سے 5 بجے تک وہ بیٹھتے ہیں اور آپس میں کام بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بھی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر کوئی ایک انڈیویجول ہے، وہ کسی اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ شمار نہیں کرتا۔ یہ گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ جو ٹیم ہے، ٹیم کا مطلب یہ ہے، اگر ٹیم کی ٹرو اسپرٹ میں دیکھا جائے تو ٹیم کی ٹرو اسپرٹ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا حصہ بنتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دوستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو الٹیمیٹلی ہو بھی جاتی ہے ایک حد تک، لیکن اٹ از ناٹ اباؤٹ فرینڈ شپ، اٹ از اباؤٹ ورکنگ ٹوگیدر، that I support you and you support me, that I take care of you and I back you and you back me actually۔ یہ ہے جو ٹیم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ کسی اور ٹیم کی اگزامپل لے لیجیے، اس سے بات زیادہ سمجھ آتی ہے۔ کرکٹ ٹیم فار ایگزامپل، فٹ بال ٹیم، ہاکی ٹیم۔ ہاکی ہمارے ہاں بھی پاکستان میں جب بہت اچھی کھیلی جاتی تھی تو ٹیم تھی۔ جب ہم دیکھتے تھے میچ تو پتہ چلتا تھا کہ ایز اے ٹیم وہ پرفارم کر رہے ہیں، کہ ایک نے اس کو فارورڈ کیا اور اس نے اس کو پاس دیا اور اس نے اس کو دیا اور اس نے اس کو دیا۔ اور یہ آپ کو انٹرنیشنل میچز میں بھی فٹ بال میں بہت نظر آئے گا۔ ایسے ایسے کمال کے پاسز ہوتے ہیں اور جس سے گول ہوتے ہیں کہ دے آر انبلیویبل، اینڈ ان دی اینڈ ون پرسن، وہ جو 6 لوگ جنہوں نے پاس دیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ جس نے گول کیا اس کا ذکر آتا ہے، کریڈٹ اس کے پاس جاتا ہے، اس کا گول کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جو جنہوں نے اس کو پاس دیا ہے، دے ڈونٹ فیل بیڈ اباؤٹ اٹ۔ لیکن آن دی کنٹریری، ہم نے وہ میچز بھی دیکھے ہیں جس میں کوئی انڈیویجول 1 یا 2، ان کی پوری کوشش ہے پورے میچ میں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے خود ہی لے جائیں بال کو اور گول کرتے ہیں، چاہے وہ ہاکی ہے چاہے وہ فٹ بال ہے، اینڈ دے آر ریئرلی ایبل ٹو ڈو دیٹ۔ کبھی کبھار کر بھی لیتے ہیں گول، لیکن اس سے ٹیم کی پوری ورکنگ کا وہ حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، اور جو ٹیم پرفارم کر سکتی تھی اس لیول پہ کبھی پرفارم نہیں کر پاتی۔ یہی حال کرکٹ کا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں چلتے اور انڈیویجول کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں کہ میں پرفارمنس دکھا دوں، تو پھر کسی کی بھی پرفارمنس نہیں آتی۔ کسی ایک آدھ کی آ جائے گی، پھر ہر کوئی اپنی جو دکھا سکتا دکھا لے گا پھر وہ۔ تو جب کوئی جو کھیل رہے ہوتے ہیں، جب کوئی ٹیم کرکٹ میں، تو تب تو یہ اتنا میٹر نہیں کرتا پھر بھی ہے، چونکہ 2 ہی لوگ کھیل رہے ہیں نا، باقی تو فیلڈنگ کر رہے ہیں۔ لیکن جو ٹیم فیلڈنگ کر رہی ہے، اف دے ڈونٹ ایکٹ ایز اے ٹیم، تو پھر ان کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال پروفیشنل ٹیمز کا ہر ادارے میں بھی ہے، کہ جب ایک گروپ اپنے آپ کو انڈیویجول ہی سمجھتا ہے، who have been put together for whatever compulsion، اور اپنے آپ کو ٹیم نہیں سمجھتا اور ایز اے ٹیم آپریٹ نہیں کرتا، تو وہ کوئی بڑا کمال نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری تو چونکہ میری کور انڈسٹری ہے اور ساری عمر میں نے اس میں کام کیا ہے، یہ جتنی بڑی کمپنیاں آج ہیرو بنی پھر رہی ہیں نا، بڑے بڑے نام لگا کے پھر رہی ہیں، بلینز آف روپیز کے جن کے ٹرن اوور ہیں، اور جو اب یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کا تو وہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی تھے ایسے نہیں تھے۔ دے آر پور پیپل ایکچولی، آل آف دیم ویری اسمال کمپنیز، اور ان کا کوئی خاص سر پیر نہیں تھا، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اتنا زیادہ، لیکن چونکہ انڈسٹری چھوٹی تھی اس وقت، آبویسلی دیکھیں نا، انڈسٹری تو لوگوں کے بڑے ہونے سے بڑی ہوگی نا، تو اب انڈسٹری اتنی بڑی 1 ٹریلین کو کراس کر گئی ہے جی ابھی ریسنٹلی، تو اسی وجہ سے کیا ہے نا کہ لوگوں کمپنیز کے ٹرن اوور بڑے ہیں۔
لیکن آپ کسی بھی کمپنی کی ہسٹری جو اٹھا کے دیکھ لیجئے جس نے پرفارم کیا، وہ ایکچولی ایک ٹیم تھی، اور ایک یعنی مناسب لیول کی ٹیم تھی جس میں سینئر جونیئر شامل تھے، جنہوں نے کم از کم 10 سال بہت ہی سسٹینڈ ایفرٹ کر کے انہوں نے کمپنی کی شکل بدلی. کوئی میریکل نہیں ہوا. کرائم اس دوران انہوں نے جو بھی کیا انڈیویجول انہوں نے کمپنی والوں نے، اس سے ان کو کوئی جمپ ایک ضرور مل گئی کہ فلاں کی کنسائنمنٹ روک دی 2 مہینے کے لیے، اپنی پروڈکٹ تک چل پڑے، اس کے بعد ریلیز کروا دی. یہ قصے کہانیاں بہت ہوئے ہیں نا. کسی کی رجسٹریشن رکوا دی 2-4-6 مہینے کے لیے تاکہ وہ مارکیٹ میں نہ آ سکے. یہ سب سٹوریاں ہم دیکھ چکے ہیں، جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس سے وہ کمپنی نہیں بنی. اس سے ان کو ایک جمپ ضرور ملی ہے، لیکن اس سے کمپنی نہیں بنی. میں نام نہیں لینا چاہتا، بٹ آئی نو پرسنلی کون سی کمپنی کی کون سی ٹیم تھی جس نے کم از کم 10 سال اس کو دیے اور بہت کمال کا کام کیا، اور انہوں نے کمپنی کی شکل بدل دی. اینڈ دے ایکچولی ٹرانسفارمڈ دی کمپنی، اور انہوں نے اس پیڈسٹل پہ اس کو کھڑا کر دیا کہ جس کی وجہ سے کمپنی اب مستقل گرو کر رہی ہے. اور اب ان کا خیال ہے کہ شاید وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے جی، ہمارا تو ماضی بڑا تابناک تھا جی. کوئی تابناک نہیں تھا. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. سو یہ فرق ہے گروپ میں اور ٹیم میں. ابھی کی صورتحال جو بہت ساری جگہوں پہ مجھے نظر آتی ہے انفارچونیٹلی، وہ یہ ہے کہ لوگ ٹیم کو ایز اے ٹیم بنانا، چلانا، جو ایک نہایت ریلیجس ایکٹیویٹی کے طور پہ کیا جاتا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے، میں اپنی ٹیم بناؤں، اس کو لے کے چلوں گا، ٹیک کیئر آف مائی ٹیم. اب مینیجرز کا یہ فوکس کم ہو گیا. وہ ٹیم بنانے کی بھی کوشش کم کرتے ہیں، ٹیم کو ڈیولپ کرنے کی کوشش تو بہت ہی کم کرتے ہیں. اور وہ کوشش ان کی یہی ہے کہ ٹیم نہ بنے، اس میں ڈسینشن ہی رہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول چلتا رہے، تاکہ میں ہر کسی پہ انڈیویجولی روب ڈال سکوں. اور چونکہ وہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو ان کی کوئی پاور نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. بہرحال میں اس پہ اب جتنا بھی چاہوں بول سکتا ہوں، چونکہ یہ میرا ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت مجھے تکلیف دیتا ہے جب میں دیکھتا ہوں اس کو. بہرحال آئی ول کیپ ٹاکنگ اگینسٹ اٹ ویر ایور آئی ایم، واٹ ایور ویر ایور آئی کین اسپیک. میں ہمیشہ اس کے خلاف بولوں گا. ایسی تمام مینجمنٹ جو ہے وہ کنڈونیبل نہیں ہے. یہ مینجمنٹ ہی نہیں ہے، یہ تخریب کاری ہے، بہت معذرت کے ساتھ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.